بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 1 جولائی 2019 سے 7 جولائی 2019 کی ویکلی پریڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، یہ 2 گرہن اور نیا چاند اس ہفتے کے بڑے ایونٹ، اس ہفتے کا بڑا ایونٹ فل سولر ایکلپس اور نیا چاند، اور پھر 15 دن کے بعد ایک اور گرہن۔ لیکن ابھی ہم چونکہ ویکلی کی بات کر رہے ہیں تو ہم اگلے گرہن کی بات اگلے ویکس میں کریں گے۔ یہ جو گرہن ہے یہ پائسس پہ بہت حوالوں سے اچھا امپیکٹ ڈال رہا ہے۔ اچھا امپیکٹ جو ہے وہ کافی حوالوں سے ہے۔ کچھ چیزیں خراب بھی ہیں اور کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں۔ جو چیزیں بہت اچھی ہیں ان میں سے ہے کہ یہ ہفتہ سیکھنے اور سکھانے کا ہفتہ ہے، ٹریننگ کا ہفتہ ہے، گائیڈنس کا ہفتہ ہے، چیزوں کو سمجھنے کا ہفتہ ہے۔ یہ اپنے آپ کو پرووک کرنے کا ہفتہ ہے، اپنے اندر انرجی پیدا کرنے کا ہفتہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنا تعارف کرایا ہے وہاں آپ نے اپنی کرم نوازی سے تعارف نہیں کروایا، اپنی رحمت سے تعارف نہیں کروایا۔ رحمت للعالمین بھی ہیں، کریم کائنات ہے، شفیع المذنبین ہے، شفاعت سے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ تعارف کہاں کرایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ تعلیم کیا ہے؟ یہ تعلیم FA BA کامرس یہ وہ نہیں ہے۔ یہ تعلیم ہے اپنے آپ کو جاننے کا علم، یہ تعلیم ہے اپنے ماحول کو جاننے کا علم، یہ تعلیم ہے اپنی روح کو جاننے کا علم، یہ تعلیم ہے اپنے ارد گرد کی سائنس کو، اپنے ارد گرد کے چیزوں کو، اپنے ارد گرد کی آسانیوں کو، اپنے ارد گرد کی جو ہے وہ کوالیفیکیشنز کو، اپنے ارد گرد کی ساری چیزوں کو جاننے، سمجھنے، دیکھنے کا علم۔ باب العلم مولا کائنات کوفے کے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں، سلونی سلونی ان تفتدونی، پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم لوگ مجھے کھو دو۔ میں زمین کے راستوں کو جتنا جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ اسپیس راؤٹنگز کی بات کی ہے۔ اس کے علاوہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا ایک جو ہے وہ خطبہ ہے، اس میں مالک نے ایک ذکر کیا ہے کسی چیز کا، اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، ریسرچ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، کہ تم آسمان سے آنے والی تصویروں کو اپنے گھر میں دیکھو گے اور اس کے لیے کوئی چیز لگاؤ گے، یقال لہو اینتنا، تم اسے انٹینا کہو گے۔ وہ جو انٹینا ہے وہ آپ لوگ جب اس کو 1400 سال کے کانٹیکس میں دیکھیں، 1400 سال کے کانٹیکس میں یہ انٹینے کا لفظ۔ اس کے علاوہ سورہ انشقاق آج اٹھا کے دیکھ لیں، سورہ انشقاق میں بہت سارے ایٹامک فارمولے ہیں، اس کی الفا نمیرک کو کر کے دیکھ لیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑا محقق ہے، وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے، اس نے ریسرچ کی ہے سورہ حدید میں آج تک کے جتنے ایلیمنٹس دریافت ہوئے ہیں، نہ صرف ان کے نام، نہ صرف ان کے ایٹامک نمبر، بلکہ ان کی کیمیکل ایکویشنز تک درج ہیں۔ اس کے فارمولیز انہوں نے انوالو کیے ہوئے ہیں، نیٹ کے اوپر سرچ کر لیں۔ ہارون یحییٰ بہت بڑا آدمی ہے، اس نے کام کیا۔ یہ سیکھنے اور سکھانے کے لوگ ہیں۔ اٹھا کے دیکھیں البیرونی، اٹھا کے دیکھیں، صرف اسلام سے باہر نکل جائیں، پلاٹو، ارسطوٹل، سوکریٹس، سقراط، بقراط، ارسطو، افلاطون، اس کے بعد آگے آ جائیں ابن خلدون، محمد بن جریر الطبری، بڑے نام ہیں، جلال الدین سیوطی،
مطلب ہم تو صرف چند نام ایک سمندر میں سے قطرے سے بھی بہت کم نام لے رہے ہیں، اتنے بڑے لوگ۔ یہ علم مومن کی میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے تو جاؤ، دین تو یہاں تھا مکے اور مدینے میں جہاں سرکار ختمی ہے مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چائنا میں کہا تھا ٹیکنالوجی اجل العلمان علم الادیان و علم الاعداد، علموں میں سے بڑے علم، حدیث کے لفظ ہیں، دو جگہ یہ دو الفاظ میں حدیث ہے، علم الادیان و علم الابدان، کہ دینوں کا علم اور جسموں کا علم، اور ایک جگہ ہے علم الادیان و علم الاعداد، کہ اعداد کا علم۔ یہ علم یہ کیا ہے؟ سیکھنے اور سکھانے کا عمل ساری کائنات میں چل رہا ہے، سیکھنے اور سکھانے کا عمل ساری کائنات میں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں اس کی ٹریننگ شروع کر دیتی ہے، پہلا سکول ماں کی گود، پہلا مدرسہ باپ کی صحبت، باپ کی گود۔ سیکھنے اور سکھانے کا عمل یہ اتنا بڑا عمل ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ جب آپ نے کچھ سیکھنا ہے، فرض کیا آپ نے یہی علم سیکھنا ہے، تو کسی ایسے شخص سے سیکھیں گے نا جس نے پہلے سیکھا ہوا ہے۔ آپ نے موسیقی سیکھنی ہے تو کسی موسیقار سے سیکھیں گے نا۔ آپ نے کوئی چیز فزکس سیکھنی ہے تو کسی فزسسٹ جو ہے وہ فزسسٹ سے سیکھیں گے۔ اور اگر آپ نے کوئی بھی کچھ بھی سیکھنا ہے، کچھ بھی، تو جس کو پہلے سے آتا ہے، تو اگر آپ نے روحانیت سیکھنی ہے تو کسی روحانی سے ہی سیکھنی پڑے گی۔ دین سیکھنا ہے تو اس سے سیکھنا پڑے گا جس نے دین پہلے سیکھا ہوا۔ فقہ سیکھنی ہے تو کسی مفتی عالم سے سیکھنی پڑے گی۔ یہ ہر چیز جو آپ نے سیکھنی ہے وہ کچھ سے ریلیونٹ چیز سے ہی سیکھیں گے نا۔ تو اگر اللہ کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو کیا اولیاء اللہ سے نہیں سیکھیں گے؟ کیا ان لوگوں سے نہیں سیکھیں گے جو اللہ کے بہت قریب ہیں؟ یہ سیکھنا اور سکھانا آپ کی سرشت میں ہے۔ آدم علیہ السلام کو کوئی علم سکھایا گیا، علم الآدم اسماء کلہا، ہم نے آدم کو اسماء کا علم دیا۔ واٹ از اسماء؟ نام۔ یہ نام کیا ہے؟ کیا آدم کو یہ بتایا تھا یہ پہاڑ ہے، یہ زمین ہے، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، یہ شیطان ہے؟ آدم علیہ السلام کو پہلے پتہ نہیں تھا، وہاں رہتے تھے۔ علم الآدم اسماء کلہا، علم اسماء دیا مکمل طور پہ۔ یہ علم اسماء کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کی بہت ساری رائے، لیکن ایک رائے علم اسماء الفا نومیرکس کا علم، الفا نومیرکس، علم اعداد، ایک ناموں کا علم۔ ایک اور رائے ہے کہ وہ جو نام عرش کی ساق پہ لکھے ہوئے تھے، وہ 5 نام وہ سکھائے گئے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم کے 10 درجے ہیں، اور مجھے وہ 10 کے 10 اللہ نے تعلیم فرما دیے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک متواتر حدیث ہے کہ علم کے 10 درجوں میں سے 5 نبیوں کے اور 5 ان کی امتوں کے۔ ایک متواتر حدیث میں مطلب پورے ضمن میں مختلف لفظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ، اس لیے میں ذرا احتیاط سے بیان کر رہا ہوں کہ لفظ ڈیفرنٹ ہیں جو میں بیان کرتا ہوں، یقیناً یہ حدیث کے لفظ مکس ہو سکتے ہیں، اس لیے میں حدیث کے معاملے میں کافی احتیاط کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو علم کا پہلا حصہ دیا گیا، آدھا ان کا، آدھا ان کی امت کا۔ اس کے بعد
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم کا دوسرا درجہ دیا گیا، آدھا ان کا آدھی ان کی امت کا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو علم کا تیسرا درجہ عطا ہوا، آدھا ان کا آدھا ان کی امت کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو علم کا چوتھا درجہ عطا ہوا، آدھا ان کا آدھا ان کی امت کا۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کا پانچواں درجہ عطا ہوا، آدھا ان کا آدھا ان کی امت کا۔ ایک درجہ عطا ہوا، امت میں بانٹا گیا، 2 ہو گئے۔ 2 درجے عطا ہوئے، امت میں بانٹا گیا تو 4 ہو گئے۔ 3 درجے عطا ہوئے تو امت کو بانٹا گیا تو 6 ہو گئے۔ 4 درجے عطا ہوئے، امت میں بانٹے گئے تو 8 ہو گئے، اور 5 درجے عطا ہوئے تو امت میں بانٹے گئے تو 10 ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، بڑی مستند، بڑی متواتر اسناد کے ساتھ حدیث ہے کہ مجھے رسول اللہ سے 2 علم ملے، ایک وہ جو میں نے حدیثوں کی شکل میں عام کر دیا، اور ایک وہ کہ اگر میں عام کروں تو تم ہی لوگ ہوگے جو مجھے قتل کر دو گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، سنن ابو داؤد نے اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہوا، یہ کوئی عام سا علم نہیں ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے بڑی مستند رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ نے مجھے 3 طرح کا علم عطا فرمایا، ایک وہ جو عام لوگوں کے لیے، اس کو عام کر دیا، ایک وہ جو بہت خاص لوگوں کو تعلیم کیا گیا، اور ایک وہ جو صرف میرے لیے تھا۔ تبھی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری طرح روزے مت رکھا کرو، مجھے تو اللہ کھلاتا۔ تبھی تو رسالت مآب نے کہا تھا، سرکار نے یہ بھی کہا تھا انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اگر کوئی کمشنر یہ کہے کہ میں تو آپ جیسا ہی ہوں جی، تو آپ کمشنر کی کرسی پہ بیٹھ جائیں گے۔ تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک جگہ فرمایا کہ سنو، ہم تمہارے جیسے نہیں۔ کچھ لوگ اس کو گروہ انبیاء کے لیے لیتے ہیں، تو چلیں اس کے لیے صحیح، لیکن سرکار نے اپنی طرف اشارہ فرما کے کہا تھا سنو، ہم تمہارے جیسے نہیں، نہ تمہاری طرح پیدا ہوتے ہیں نہ تمہاری طرح مرتے ہیں۔ اسی حدیث کے ضمن میں مولا علی نے اس کے ساتھ ایک اور اضافہ کیا تھا، کوفہ کے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا تھا سنو، ہم تمہارے جیسے نہیں۔ رسالت مآب نے فرمایا سنو، ہم تمہارے جیسے نہیں، نہ ہم تمہاری طرح پیدا ہوتے ہیں نہ ہم تمہاری طرح مرتے ہیں۔ تم نجاست کے ڈھیر سے جنم لیتے ہو، ہم جنم دیتے ہی نماز پڑھنے والیوں کی اولاد ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ سیکھنے اور سکھانے کے لیے بہت چیزیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے کوئی ہے جو سوچے سمجھے، کوئی ہے، تبھی تو دعا تعلیم فرمائی تھی ربی زدنی علما، میرا علم میں اضافہ فرما۔ یہ علم اور کمال کا ایک جملہ ہے، as much as I know that I know nothing۔ جتنا زیادہ میں جانتا ہوں اتنا مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ پلیٹو کا جملہ ہے، افلاطون کا۔ as much as I know that I know nothing۔ جتنا نوئنگ کا دائرہ بڑا ہو رہا ہے اتنا ناٹ نوئنگ کا بھی تو ہو رہا ہے، ناٹ نوئنگ کا بھی دائرہ تو بڑا ہو رہا ہے اتنا ہی زیادہ، کہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں آتا، اتنا کچھ جاننے کو رہ گیا، اتنا کچھ رہ گیا جو جاننا ہے، اتنا کچھ ہے جس کے بارے میں پڑھا ہی نہیں، جس کے بارے میں جانا ہی نہیں۔ یہ سمندر ہے، اٹس این اوشن۔ کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے سوائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو یہ کلیم کر سکے کہ انا مدینۃ العلم۔ ایسا نہیں ہوتا۔ سیکھنے اور سکھانے کے لیے مرشد اسی لیے ہوتا ہے، روحانی معاملات، گائیڈنس کے لیے ہوتا ہے، روحانی معاملات سے۔ ہم لوگ کہتے ہیں مرشد وہ ہے جو چلے وظیفے کرا دے، کو 4 نیک باتیں بتا دے، تو پھر مرشد میں اور مفتی میں فرق کیا ہوا؟
پھر مفتی میں اور مرشد میں فرق کیا ہوا؟ مفتی وہ ہے جو ظاہری علم فقہ کا علم دے، عالم وہ ہے جو ظاہری علم فقہ کا علم دے تسبیحاں وظیفے وردوں سے، اور مرشد وہ ہے، فقیر وہ ہے جو باطنی علم سے آپ کو آراستہ کرے، آپ کی روح کو کیسے مزین کرنا ہے، آپ کا تزکیہ نفس کیسے کرنا ہے، آپ کا جو ہے وہ تصفیہ روح کیسے کرنا ہے۔ یہ آپ کی جو 7 سیٹلائٹس ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس، ان کو 7 جہانوں میں کیسے فٹ کرنا ہے، ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، یاہوت، ہاہوت اور ہویت میں فٹ کیسے کرنا ہے۔ خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس، یہ 7 جنتوں میں کیسے جو ہے وہ ان کے ساتھ کنیکشن کرنا ہے۔ یہ جو سخی سلطان بہو نے کہا تھا 14 طبق دلے دے اندر تمبو ونگن تانے ہو، یہ 7 زمینیں 7 آسمان تو آپ کے دل کے اندر ہیں۔ یہ سارا کچھ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آسمان جو ہے وہ آپ کی آنکھ میں ایسے ہی ہے جیسے آنکھ کی پتلی میں نظر آتا ہے۔ آپ کے اندر اپنے خدا کی تجلی کو جاننے کا جو علم ہے وہ بہت طاقتور ہے، وہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ سیکھنے اور سکھانے کا عمل جب رک جاتا ہے، کھڑے پانی میں بھی بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ مجھے آ گیا، اس دن وہ برباد ہو جاتا ہے، ساری زندگی طالب علم کی حیثیت سے گزر جاتی ہے اور پھر بھی کچھ نہیں آتا۔ اس کی اتنی بڑی مثال باقر العلوم ہے مدینے کی۔ جامعہ الازہر تو بہت بعد کی بات ہے، مدینے میں جو سب سے بڑی یونیورسٹی، جو اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی یونیورسٹی بنائی تھی مولا باقر علیہ السلام نے، باقر العلوم، یہ واحد یونیورسٹی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اس کے بعد مطلب امام باقر کی لیگیسی کو لے کے چلے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بھی تو وہیں پڑھنے گئے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس۔ جابر بن حیان جس کو بابا کیمسٹری کہتے ہیں، باقر العلوم میں تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد تھا۔ یہ واحد یونیورسٹی تھی جس میں سائیکالوجی، فزکس، کیمسٹری، علم اعداد، علم جفر باقاعدہ سبجیکٹس کے طور پہ پڑھایا جاتا تھا، باقاعدہ سبجیکٹس کے طور پہ پڑھایا جاتا تھا، ایسے ہی نہیں تھا، کورسز ڈیزائن تھے، باقاعدہ یونیورسٹی تھی۔ اور پھر بعد میں آنے والے حالات میں یہ یونیورسٹی بند ہو گئی، مختلف ادوار میں یہ یونیورسٹی جو ہے وہ بند ہو گئی۔ لیکن اس کے شاگرد فارابی، ابو نصر فارابی، اس کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں ادھر سے ملتا ہے۔ جابر بن حیان کے جتنے شاگردوں میں آگے ایک چلتا ہے۔ ابو القاسم الزہراوی جس نے برین ٹیومر کا 750 سال پہلے کامیاب آپریشن کیا تھا، اس شخص نے بھی جہاں سے علم حاصل کیا تھا وہ سارے لوگ باقر العلوم کے فارغ التحصیل تھے۔ یہ باقر العلوم، یہ یونیورسٹی ہم نے علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے، ہم نے مطلب جدید سائنس کو دین سے علیحدہ ہی کر دیا ہے۔ دین جدید سائنس کا نام تھا، جدید ویریشنز کا نام تھا، ٹیکنالوجی کو پڑھنے کا نام تھا۔ دین تو اندر تھا نا، عبادت تو اندر تھی نا، عبادت تو پریکٹیکل تھا نا، وہ تو کرنا تھا۔ مسجدوں میں وار سٹریٹجیز بنائی جاتی تھی، کیا ریسرچ نہیں تھی؟ مسجد میں پولیٹیکل افیئرز ڈسکس کیے جاتے تھے، کیا وہ علم نہیں تھا؟ وہ ٹیچنگ نہیں تھی، وہ پلاننگز نہیں تھی؟ مسجد گڑھ ہوا کرتی تھی مسلمانوں کے سوشل سرکل کا، اور پھر مسجد کو صرف اور صرف عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا، اور پھر عبادت میں بھی سیگریگیشن کر دی گئی، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے۔ انتہائی ظلم۔ ان المساجد للہ، اور بے شک مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ کسی اور کو مت پکارو۔
تو ہم نے تو آج یہ کر دیا ہے کہ یہ مسجد اہل حدیث کی ہے، یہ مسجد دیوبند کی ہے، یہ مسجد شیعہ کی ہے، یہ مسجد فلاں کی ہے. ہم تو ایک رہ ہی نہیں گئے. ملت کا شرازہ تو بکھیر دیا ہم نے نہ سیکھنے کی وجہ سے. اور یہی وجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری وقت میں علم اٹھا لیا جائے گا. اور پھر کسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ عالم ختم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، علماء ختم نہیں ہوں گے، صرف علم اٹھا دیا جائے گا اور علماء کی جگہ جہلا بیٹھ کے فیصلے کریں گے. آج یہی ہو رہا ہے. یہ سیاست میں علماء کو لا کے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، وہی جو 2 گھنٹے پہلے حرام ہوتا ہے وہ کرسی کے لیے حلال ہو جاتا ہے. وہی علماء جن کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں ہوتی، وہ کرسی کے لیے ان کی اقتدا کرنی جائز ہو جاتی ہے. نہیں سمجھ آتی، لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. یہ سیکھنے سکھانے کا عمل رک گیا. یہ دین کی ترویج جو ہے یہ بہت بڑا کام تھا. یہ علم، یہ سائنس، یہ لاجکس، یہ فلسفی، یہ سب کچھ. دین فلسفہ نہیں ہوا کرتا، فلسفہ دین کا حصہ ہوا کرتا ہے. لاجکس دین نہیں ہوا کرتے، لاجکس دین کا حصہ ہوا کرتے ہیں. سائنس دین نہیں ہوا کرتی، دین کا حصہ ہوا کرتی ہے. یہ حصے نکال دیے جائیں تو پھر کہا جائے کہ جی یہ انسان ہے. مطلب فرض کیا ہے کہ انسان کے ہاتھ بھی کاٹ دیے، ٹانگیں بھی کاٹ دی، سب کچھ کاٹ دیا، اور آپ اس کو کہے جی یہ انسان ہے. تو ہوگا انسان تو وہی ہوگا، لیکن اس کے بیچارے کے پلے کچھ نہیں. ہم نے دین کے ساتھ یہ کیا، ہم نے اس کی نمو روک دی ہے. سائنس اور روحانیت یہ ایک گھر ہے. اسلام اور انسانیت یہ ایک ہی چیز کے، ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. اپنے بچوں کا دکھ محسوس ہو، اپنے بچوں کی تکلیف محسوس ہو تو ممتا ہوتی ہے، اور لوگوں کے بچوں کا دکھ بھی اسی طرح محسوس ہو جیسے اپنے بچوں کا ہوتا ہے تو انسانیت ہوتی ہے. اس انسانیت کا نام اسلام ہے. اسلام کا مادہ سلامہ، سلامتی. السلام علیکم کا مادہ سلامہ، سلامتی. مومن وہ ہے کہ جس سے دوسرے مومن کا بھی لفظ نہیں ہے رسالت مآب کی حدیث میں. یہ بعد میں کچھ کتابوں میں ایڈ ہوا، لیکن جو ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں. ڈسکریمنیشن کے بغیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے اور مدینے میں کون سی عیسائی بستیوں پہ یا کون سی یہودی بستیوں پہ، جب تک کہ انہوں نے خود حملہ نہیں کیا، آپ نے کوئی جنگ کی ہو، کوئی جنگ مسلط کی ہو، کبھی بھی نہیں. اور مدینے کا سب سے بڑا پیکٹ جو ہوا تھا، سب سے پہلا پیکٹ، اوس اور خزرج دونوں عیسائی بستیاں تھیں، اور ساری زندگی وہ لوگ حلیف رہے رسول اللہ کے ساتھ، رہ کے بدر میں بھی لڑتے رہے، ساتھ رہ کے احد میں بھی، ساتھ رہ کے خندق میں بھی لڑتے رہے. اوس اور خزرج یہی 2 عیسائی بستیاں تھیں. یہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل جب رک جاتا ہے تو چیزیں بہت زیادہ الجھنے لگتی ہیں. یہ مرشد اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ مٹھیاں بھرائی جائے، اپنے بچوں کے لیے کپڑے منگوائی جائے یا اپنی چیزیں. نو، خانقاہی نظام کو زنگ لگ گیا اس چیز سے. یہ خانقاہی نظام بہت خوبصورت نظام ہوا کرتا تھا، اور اس کو اقربا پروری لے ڈوبی. یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کا بیٹا نبی ہی ہو تو اللہ کی مہربانی ہے. یہ نہیں ہو سکتا ولی کا بیٹا ولی ہی ہو. ہماری خانقاہیں اس موروثی سسٹم کے تحت برباد ہو گئی ہیں کہ جی وہ شاہ ہونا دا پتر ہے تو پھر وہی ہو سی. یہ نہیں ہوتا. یہ سیکھنے کا عمل ختم ہو گیا ہے، دماغ ختم ہو گئے ہیں. اس لیے تو جو چاہے جس طرح چاہے آپ کو جو مرضی لپیٹ کے دے دے مان لیتے ہیں. کوئی ہے جو سوچے سمجھے، کوئی ہے جو سوچے سمجھے. یہی پکار قرآن پاک سے بار بار آ رہی ہے. کوئی ہے جو سوچے سمجھے. عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، لیایات لأولی الالباب.
یہ نشانیاں ہیں آیات لِأُولِي الْأَلْبَاب کے، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ ناظرین، ہم اپنی بات کر سکتے ہیں، ہم گائیڈنس تو کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، منع نہیں سکتے، وہ توفیق الہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے اندر پیدا کر دے تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ پائسینس کے لیے یہ نعمت اس وقت اپنے پورے جوبن پہ موجود ہے۔ کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھ لیں، ساری زندگی کام آئے گا۔ یہ ہائی ٹائم ہے، خاص طور پہ یہ ہفتہ یہ بہت اہم ہے، اس لیے اس کے اوپر ہم نے بڑی زیادہ لمبی بات کی۔ بات لمبی کرنا اپنے آپ کو منوانا مقصد نہیں ہے، کوئی یہ منوانا مقصد نہیں ہے کہ ہمیں بہت آتا ہے، نو، ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی پروجیکشن ہو، نو، صرف اور صرف اتنی بات ہے کہ پیغام کھلے لفظوں میں پہنچ جائے، کوئی سمجھ جائے۔ اگر کوئی ہمارے ویورز کو یہ لگتا ہے کہ جی لمبی باتیں ہیں تو سکپ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سٹارز کی باتیں ہم کرتے ہی کرتے ہیں اور یہ کر ہی رہے ہیں، سٹارز کی باتیں، اس کو سکپ کر دیں، آگے ہم بالکل سٹارز پہ پراپرلی بات کر رہے ہیں۔ اب ہم بات کر رہے تھے نیا چاند اور گرہن، یہ دونوں اکٹھے ہو گئے تو بہتری آئے گی ان میں، کیونکہ یہ جو ان کے اوپر دباؤ آ رہا تھا اس دباؤ کو یہ نیگیٹو جو ہے نا، یہ گرہن جو ہے اس نیگیٹیوٹی کو ختم کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے قرضے ختم ہو رہے ہیں، مرض مقدمات بہتر ہو رہے ہیں، پازیٹیو سوچ آ رہی ہے، کاروباری معاملات میں بھی بہت بہتری آ رہی ہے، بہت اچھا ٹائم ہے۔ روحانی سپورٹ ملنے کے بہت چانسز ہیں، علم کے، معرفت کے بہت چانسز ہیں۔ دشمن یا تو کھل کے سامنے آ جائیں گے یا آپ کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ عملی اقدام کریں، عملی اقدام کریں، یہ عملی اقدام کا ٹائم ہے۔ اپنے بزنس کی ایکسپینشن کرنا چاہتے ہیں، گو آن، بزنس کو نئی برانچ کھولنا چاہتے ہیں، گو آن، سرمایہ کاری بیرون ملک سے اپنے ملک سے بیرون ملک کرنا چاہ رہے ہیں، گو آن، دس از دا ہائی ٹائم۔ پراپرٹی سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو بہت اچھا ٹائم ہے۔ اپنی فیملی کی طرف بہت اچھا رجحان ہے، نئی انرجی فیل کریں گے آپ اپنے آپ میں۔ یہ ہفتہ آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی چیز سکھا کے ضرور جائے گا، یہ پکی بات ہے، یہ لکھ لیں۔ آپ کا سیکھنے کا موڈ ہو تب بھی، آپ کا نہ سیکھنے کا موڈ ہو تب بھی، یہ زندگی اور استاد میں تھوڑا سا فرق ہے۔ استاد پہلے سبق پڑھاتا ہے، پھر امتحان لیتا ہے، پھر پاس کرتا ہے یا فیل کرتا ہے۔ زندگی پہلے جو ہے وہ امتحان لیتی ہے اور پھر بعد میں سبق دیتی ہے کہ اس امتحان سے یہ سبق لو۔ تو اس سے پہلے کہ زندگی سکھا دے، خود سے سیکھنے کی کوشش کر لیں۔ معیشت کی بات کر لیں تو معیشت کے لیے یہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے، نئے سٹارٹ کا ٹائم ہے، نئی تبدیلیوں کا ٹائم ہے، خوشگوار تبدیلیوں کا ٹائم ہے، نئے بزنس، نئے وینچرز، نئی ٹیمز، نیا سارا کچھ۔ نصیبہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، لیکن کمال روشن نصیب کے ٹائم بن رہے ہیں، بلیسنگ کے اعداد بہت اچھے ہیں، انتہائی کامیابی کا ٹائم بن رہا ہے۔ پلاننگ، ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ کسی گائیڈ کی، کسی روحانی کی شخص کی بہت ضرورت ہے اس میں۔ تخلیقی صلاحیات بہت بڑھ رہی ہیں، مینٹل کیپیسٹیز بہت بڑھ رہی ہیں، اثار، قربانی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بہت بڑھ رہا ہے، مالی وسائل بہت اچھے ہو رہے ہیں۔ جتنے لوگ انکنونشنل کام کر رہے ہیں، وہ ایسے کام کر رہے ہیں جو دنیا میں مطلب کم لوگ کرتے ہیں، یا وہ ایسے لوگ کام کر رہے ہیں جو روٹین کے کام نہیں ہیں، روٹین سے ہٹ کے سروسز دے رہے ہیں، یا انوینشن یا انوویٹو جو لوگ ہیں وہ انوویشن کے کام کر رہے ہیں، خواہ فوڈ میں نئی انوویشنز لے کے آ رہے ہیں، مطلب نئی طرح کی کوئی فوڈ ڈیزائن، کچھ چیزیں، یا کوئی لوگ جو بیوٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ چیزوں کو بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ مطلب چھوٹی سی پارلر، بیوٹی پارلر سے لے کے وہ بہت بڑی کار ماڈیفیکیشن فرم تک، یا کوئی بھی ایسی فرم، انٹیریئر ڈیزائن سے ریلیٹڈ فرم، کنسٹرکشن سے نئے آئیڈیاز، نئے ڈیزائن سے کنسٹرکشن کے فرم، یعنی جس میں نئی چیزیں انوویٹ ہو رہی ہوں، ان میں بہت کامیابی ہے۔ زراعت کے لوگوں کے لیے بہت کامیابی ہے۔ اوور آل
یہ بہت ہی کامیاب ہفتہ ہونے کے چانسز ہیں. یہ انعام کا وقت ہے. اب جیسے ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے انعام ملنے والا ہے, تو ہمیں بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ جی یہ کیسے ہوگا, یہ خود بخود ہوگا جی. پھر وہ بات ہم چلیں ویڈیو کے آخر میں بھی کرتے ہیں, لیکن یہاں بھی کر لیتے ہیں. کچھ لوگ میں کہتے ہیں کہ جی ہم تو بہت مشکل میں ہیں, آپ کہتے ہیں بہت اچھا ٹائم آ گیا. تو ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. پرسنلی یہ ذائچے صرف دو اسپیکٹ مین, دا سن سائن اور مون سائن, اس کو دیکھ کے بنائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا پرسنل ذائچہ بنانا ایک اور چیز ہوتی ہے, وہ مختلف بھی ہو سکتا ہے, وہ جزوی طور پہ مختلف بھی ہو سکتا ہے, اور وہ کلی طور پہ مختلف بھی ہو سکتا ہے. خیر اس پہ بات بعد میں کریں گے. یہ ہفتہ کافی بہتر ہے. اس ہفتے کا جو لکی نمبر بنے گا وہ بنے گا 2 بہت سارے حوالوں سے بہت ہی بہتر ہے, بہت ہی کمال کا ہے. لیکن جو یہ 2 ہے, اگر یہ نیگیٹو ہو جائے تو انسان کو نیگیٹیوٹی کی طرف اتنی تیزی سے لے کے جاتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. یہ ہفتہ رومانس کے حوالوں سے, اور پائسس کے بارے میں ایک بات ہم کرتے ہیں جی اکثر, اور یہ پروون فیکٹ ہے, اس سے آنکھیں بند کر لینے, کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے چیزیں جو ہیں وہ بدلتی تو نہیں ہیں. ریت میں سر چھپا لینے سے جو ہے وہ چیزیں بدلتی تو بالکل نہیں ہیں. یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہوتے ہیں, یہ حد سے بڑھ جاتے ہیں. اگر ان کو کوئی موقع ملے تو یہ پھر پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں ہوتے, یہ کر گزرتے ہیں. اور اس ہفتے پھر ان کو موقع بہت مل رہے ہیں. اس ہفتے پھر ان کے ملٹیپل ریلیشنز بن رہے ہیں. اس ہفتے پھر ان کے اندر ضد اور انا محبت سے ریلیٹڈ بن رہی ہے. اس ہفتے پھر ان کی لسٹ بہت پیک پہ جا رہی ہے, سیکس پیک کا ٹائم بن رہا ہے. یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوتا کہ سوسائٹی میں یہ چیزیں پرووک کرنی چاہ رہا ہوں, میں یہ چاہ رہا ہوتا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ سچویشن کیا ہے. سو کیپ آن ورکنگ آن یور سیلف, اپنے آپ کو محسوس کریں. معاملات کو بہتر نہیں ہے. ایسی صورت میں ایک چیز اور ہے, ایک کنجکشن مجھے نظر آ گئی. یہ کنجکشن بڑی کمال کی نظر آ گئی مجھے. ایسی صورت میں انسان جب یہ روحانیت کا ٹائم بن رہا ہوتا ہے, سپورٹ ہو رہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, چاروں طرف سے ہوتی ہے, ایسی صورت میں اگر کوئی انسان کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے کہ کوئی غلط اقدام اٹھا بیٹھے تو فوراً سے اس کا جواب مل جاتا اس کو. یا تو وہ فوراً روک دیا جاتا ہے, یا فوراً اس کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, کوئی قانونی معاملات شروع ہو جاتے ہیں, کوئی ایسی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں جس میں وہ پھنس جاتا ہے. جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں پہلی چوری تو پہلا پھا. وہ پہلی چوری میں بیچارہ پکڑا جاتا ہے تاکہ دوسری چوری کا اس کو موقع نہ ملے. تو ذرا احتیاط کر لیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کنجیکشن کوئی آسان کنجیکشن نہیں ہوتی ہے, یہ بڑی مشکل کنجیکشن بھی ہوتی ہے. بعض اوقات لمبے عرصے کے لیے بندہ پھنس جاتا ہے. لیکن بہرحال اچھا ٹائم ہے, ایسا کچھ نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی اپنے آپ کو فوکس کریں. صدقہ بنے گا سرخ کپڑے کا. سرخ کپڑا کسی کو لے دیں, کسی کو کوئی چادر, کوئی شرٹ, کچھ بھی تھوڑا بہت لے دیں. کسی کی عزت نفس مجروح کیے بغیر لے دیں. کسی کو بتا کے دینے کی بجائے خاموشی سے دے دیں. نیت اپنی اپنے دل میں کر لیں, اللہ جانے اور آپ جانے. لوگوں کو رسوا کر کے دینے سے بہتر ہے کہ نہ دیں. لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کر کے دینے سے بہتر ہے مت دیں, اللہ کو نہیں چاہیے. سرخ کپڑے کا صدقہ دے دیں, وہ بہتر ہو جائے گا. ہیلتھ کے معاملات جیسے میں نے عرض کیا بہت ہی اچھے ہو رہے جا رہے ہیں. ہیلتھ کے معاملات کافی بہتر ہو رہے ہیں, لیکن صرف ایک چیز, ملٹیپل ریلیشنز کی وجہ سے آپ کے ریپروڈکٹری سسٹم میں, پورے سسٹم میں کہیں مسئلہ آ سکتا ہے. انفیکٹیو ڈیزیز جن کا تعلق ملٹیپل ریلیشن سے ہے یا سیکشول ارریگولیرٹی سے ہے وہ ہو سکتی ہیں. اس کے بارے میں بہت اسٹرکٹلی اپنے آپ کو فوکس رکھیے گا. اس کے بارے میں بہت زیادہ پریسائز پریکاشنز لینے کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ میں کچھ بتا نہیں سکتا جی. لکی ڈے منڈے, بہت اچھا دن ہوگا. بڑے اچھے آپ کی چیزوں کے اوپر اس کے اثرات آئیں گے اور چیزیں کافی بہتر ہونے کے چانسز ہیں. سفر کی بات کر لیں تو روحانی سفر سب سے بڑی کنجکشن ہے. روحانی سفر بہت بڑی کنجکشن بننے جا رہے ہیں. مذہبی سفر بہت بڑی کنجکشنز ان کی بن رہی ہیں. اگر آپ زیارات پہ جانا چاہ رہے ہیں, عمرے پہ جانا چاہ رہے ہیں, کسی روحانی مقام کے سفر کرنا چاہ رہے ہیں, کسی روحانی شخصیت سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں, بہت زیادہ باعث برکت ہوگی.
ہونے کے چانسز بھی ہیں اور برکت کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ لیہ ٹرپس کا جو ہے وہ ٹائم بہت اچھا ہے، اگر اپنی فیملی سے فرینڈس کے ساتھ لیہ ٹرپ پہ جاتے ہیں بہت ہی کامیاب ہیں۔ امیگریشن کے بہت زبردست چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے وہ اسٹڈی کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، اگر آپ بزنس کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، اگر آپ سرمایہ کاری کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، کوئی مارکیٹ سرچ کے لیے جانا چاہتے ہیں، بہترین ٹائم ہے۔ گو آن، آپ کو بہت پذیرائی ملے گی، آپ کو بہت زیادہ عزت ملے گی، اور یہ سارا ٹائم سفر کے حوالے سے بہت ہی اچھا ٹائم ہے۔ آپ کی چیزیں کافی بہتری کی طرف جانے والی ہیں۔ لکی کلر جو ہے وہ پنک کے سارے شیڈز، لائٹ پنک، وہ ڈارک پنک مطلب لیڈیز کے لیے شاکنگ پنک کے سارے شیڈز، سارے کے سارے شیڈز، لائٹ شیڈز سے لے کے ڈارک شیڈز تک سارے کے سارے آپ کو بہت زیادہ راس آ رہے ہیں، اور بہترین جو ہے وہ آپ کے لیے ٹائم بن رہا ہے۔ چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہیں، انشاءاللہ تعالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم ہے، خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو سی ایس ایس کے ایگزام دینے کی پریپریشن کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے۔ ہائر سٹڈیز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم ہے۔ سرجری سے ریلیٹڈ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ بیوٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ، پرفارمنگ آرٹ سے ریلیٹڈ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ اوور آل چیزیں بہت اچھی ہیں۔ ٹپ آف دا ویک میں وہ دیکھ رہا تھا، تو ٹپ آف دا ویک بھی اس ہفتے میں جو بن رہی ہے وہ صرف ایک بن رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں انسان اس کی جو سپیکنگ پاور انہینس ہوتی ہے تو وہ کچھ بھی بولتا ہے۔ مذہبی حوالوں سے یہ دوسرا یا تیسرا سٹار ہے جس میں مذہبی حوالوں سے بحث مباحثہ بہت نقصان کی طرف لے جا سکتا ہے۔ مذہب کا بحث مباحثہ مت کیجیے گا۔ You can speak slang. You can speak slang. تو بغیر سوچے سمجھے اگر آپ ایسی بات کریں گے تو آپ کو نقصان ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ وہ احتیاط کر لیں، بہت زیادہ احتیاط کر لیں، حالات بالکل آپ کے حق میں جائیں گے۔ ہاؤس وائفز کی جیسے میں نے عرض کیا تو چھوٹے موٹے کو مسئلے آئیں گے، بڑے مسئلے نہیں آئیں گے۔ فیملی بانڈنگز بہت اچھی ہیں، شادی کے معاملات بہت اچھے ہیں، شادیاں ہونے، ارینج میرجز خاص طور پہ بہت اچھے ہیں، اس کا ٹائم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گھر مضبوط ہے۔ اپنے گھر کی طرف تھوڑا سا فوکس کریں، لیکن سب سے زیادہ فوکس اپنی ذات کی طرف کریں، اپنی ذات کو کھوجنے کی کوشش کریں، اپنی ذات میں جو ہے وہ سکون تلاش کریں۔ بالکل بہت ہی بہترین ہونے کے چانسز ہیں، حالات کافی آپ کے حق میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بہتری کرے گا۔ اوورآل یہ ہفتہ جیسے میں نے عرض کیا سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے اور اپنی چیزوں کو فوکس کرنے کے حوالے سے، پلاننگ کے حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے بہت اچھا ہے۔ یوز دس ٹائم، ریئر ٹائم ہوتا ہے، یہ ریئر ٹائم ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے کچھ ہفتے دیے ہیں آپ کو، ان ہفتوں کو یوز کر لیجئے گا۔ وہ نہ ہو کہ پھر بعد میں وہ ٹائم ہی نہ رہے۔ وہ جب نیا خون ہوتا ہے نا، نئی انرجی ہوتی ہے تو ذرا زیادہ پڑھ لیا جاتا ہے، پھر بڈھے توتے نہیں پڑھ سکتے، پھر وہ ایسے ہی ہے، نالائق ہی رہ جاتے ہیں۔ سو ناظرین، ہم آپ کو جو یہ ذائچے بتا رہے ہوتے ہیں، ہم نے بار بار کہا، ہم نے ویڈیو کے دوران بھی یہ بات کی تھی کہ یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ہیں، لیکن پرسنل لیول پہ جا کے پریڈکشنز چینج ہو سکتی ہیں، آل ٹوگیدر چینج بھی ہو سکتی ہیں، اور جو ہے وہ کلی طور پہ چینج جو ہے تھوڑی بہت چینج بھی ہو سکتی ہیں، یعنی مکمل بدل سکتی ہیں یا علیحدہ بدل سکتی ہیں، کیونکہ ہم نے پھر کہا ہم یہ ذائچے بناتے ہیں سن سائن کو بیس کر کے یا مون سائن کو بیس کر کے۔ اس کے علاوہ ہم ظاہر سی بات ہے ہر بندے کا نام کا ذائچہ کیسے بنائیں، ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ، مدر نیم، ہر چیز ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو آئیڈینٹیکل یونیک بنایا۔ سو بات صرف اتنی ہے کہ فوکس کریں اپنے آپ کو۔ اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پھر پرسنل ذائچے کی طرف جائیں۔ اگر پرسنل ذائچے کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہمارا نمبر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پہ کال کر لیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں۔ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، اپنا کوئی سجیشن بھیجنا چاہتے ہیں، اپنا کوئی
کوئی ایک کویشچن بھیجنا چاہتے ہیں، اسی نمبر پہ کال کر لیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، ضرور ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. بالکل ہم اس کو بہت جو ہے وہ اس پہ بہت فوکس کرتے ہیں کہ آپ کو جواب دیا جائے. ہاں اس کے باوجود ہم ایک بات آپ سے بار بار عرض کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر یہ ممکن نہیں ہوتا ہمارے لیے کہ ہم ہر کویشچن یا ہر جو ہے وہ کمنٹ کو پراپرلی آنسر کر سکیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کے کمنٹس کو پڑھتے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے کمنٹس کو پڑھتے ہیں. آپ کو ہماری ویڈیوز میں نظر آتا ہوگا کہ ہم آپ کے کمنٹس کے مطابق چیزیں جو ہے وہ پلان آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کمنٹس بھی کیجئے ہمیں، تاکہ ہماری خوبیوں خامیوں سے ہمیں آگاہی ملے، ہم اس میں جو بہتر کر سکتے ہیں وہ کر سکیں، جو کمی رہ جاتی ہے وہ اس کو ٹھیک کر سکیں. اس کے علاوہ 2 کویسچن ہم آپ سے بار بار پوچھ رہے ہیں. نمبر 1، آپ ہمارا لائیو شو کس وقت کس دن دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ سوال میں خاص طور پہ اپنے ان تمام محبت کرنے والے، چاہنے والے دوستوں سے، سبسکرائبر سے، سننے والوں سے کر رہا ہوں جو گلف میں ہیں، امریکہ کینیڈا میں ہیں، یورپ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، یا ریموٹ ایریاز میں جہاں بھی دنیا میں ہیں. ہمیں ضرور بتائیے. ٹائم زونز کا یقیناً یہ بات فیکٹ ہے کہ فرق ہے، ٹائم زونز فرق ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی ایسے ٹائم زون میں اس کو شروع کریں جو بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ سوٹیبل ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہم کالز لے سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آنسر کر سکیں. کیونکہ اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم آپ کو ساتھ انٹریکشن پیدا کر سکیں، ہم آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑ سکیں، ہم آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکیں. اس احساس کے، اس ہارمنی کے رشتے کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کا اور ہمارا کئی سال سے ہے. ہمیں ضرور بتائیے. دوسرا کویسچن ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم جو کلاسز کا ایک پورا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں، وہ جو کلاسز کا ایک پورا پروجیکٹ ہے جو ہم شروع کرنے والے ہیں فرام دا بگننگ لیول ٹو دا ایڈوانس لیولز، اس کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے چاہیے تاکہ ہم اس کو مزید ریفائن کر سکیں اس آئیڈیا کو. اس کی وجہ میں بار بار بتاتا ہوں ناظرین کہ کچھ یہ جو علم ہے یہ پیور سائنس ہے، یہ بہت زیادہ بڑی سائنس ہے. کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں شاید یہ علم غیب ہے، تو ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ یہ محکمہ موسمیات والے بھی تو اگر آپ کو کہتے ہیں کہ طوفان آ رہا ہے تو وہ اپنی کیلکولیشنز کو دیکھنے کے بعد طوفان آ رہا کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ کیا علم غیب پہ بات کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کیا علم غیب سے بات کر رہے ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر آپ کی جو ہے وہ رپورٹس کو دیکھ کے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو فلاں بیماری ہو سکتی ہے، کیا وہ عالم الغیب ہوتے ہیں؟ یہ علم غیب کی ڈیفینیشن کو اس کے اندر ڈال کے اس کو توہم پرستی میں ہمارے کچھ لوگ جو فیک لوگ اس فیلڈ میں ہیں، جنہوں نے اس کی سائنٹیفک ویلیوز کو جو ہے وہ خراب کر دیا ہے، جن کی غلط پریکٹسز کی وجہ سے یہ پورے علم کے کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سارے اس کی ذکر کے اوپر آ گئے ہیں. لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بس بابا گیری ہے. اس لیے ناظرین یہ بہت بری بات ہوتی ہے کہ انسان کسی کو کرٹیسائز کرے. بہت خوبصورت بات ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہم نے تو اپنے حصے کی شمع جلا دی ہے. ہم تو اس کورس کو سٹارٹ کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر بہت فوکس ہو کے کام کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ تک یہ علم اس طرح پہنچا دیں کہ آپ کم از کم اپنا ذائچہ پڑھ سکیں، پراپرلی پڑھ سکیں، اپنا ذائچہ بنا سکیں یا کسی کا بھی ذائچہ بنا سکیں. مطلب اس میں یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ جی اگر آپ بنانا سیکھ گئے تو ہمارے پاس کون آئے گا، رزق اس نے بھیجنا ہے، وہ سب سے بہتر ہے، اس کے ذمے ہے. ہم اپنا کام دیانتداری سے کرنا چاہ رہے ہیں. وی آر ویری مچ فوکسڈ اینڈ کنوینسڈ. ہم یہ کلاسز شروع کرنے جا رہے ہیں. ہمیں آپ کی رائے چاہیے، ہمیں آپ کی سجیشنز چاہیے تاکہ ہم اس آئیڈیا کو زیادہ ریفارمڈ، زیادہ جو ہے وہ پریسائز کر سکیں تاکہ اس کا امپیکٹ زیادہ پہنچ سکے. ہمیں آپ کی سجیشنز کی بہت ضرورت ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو لگے کہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہو رہی ہیں، آپ کے لیے جو فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں، تو یقیناً جو ہے وہ ہمیں جو ہے آگاہ بھی کیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو بہت زیادہ لائک اینڈ شیئر بھی کیجئے اپنے ویسینٹی میں، اپنے دوستوں سے، تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ باہر تک جا سکے. اور ایک اور چیز جو ہم آپ سے اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں.
ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. گو کہ ہم اس وقت تقریباً 80,000 کے قریب ایک بڑی فیملی بن چکے ہیں، لیکن ہمیں اور آگے اور آگے اور آگے جانا ہے. اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل بٹن ضرور پش کر دیں. بیل بٹن کو پش کریں گے تو آپشنز کھلیں گی، اس میں سب سے اوپر والی آپشن ہوگی آل کو کلک کر دیں تاکہ ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہیں. ناظرین، آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کرم نوازی کے سائے میں رکھے، آپ کی زندگی سے دکھ تکلیف پریشانیاں دور فرمائے اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے اور تمام قسم کی پریشانیاں آپ کی زندگی سے ختم کر دے. آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.